قرآن کی کئی جگہ پہ بیان ہوئی ہے اور مختلف سیاق و سباق کے ساتھ بیان ہوئی ہے، تو اس سے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہاں مقصد کیا تھا اللہ پاک کا بھی بات کرنے کا۔ تو ایک وہ بیان بھی کیا جاتا ہے نا کہ القرآن یفسر بعض، کہ اس کے بعض مقامات بعض جگہ کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ تفسیر مختلف مقامات سے، دوسری اس کی معاملہ یہ ہے کہ اس کا سیاق و سباق، قرآن کا سیاق و سباق اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کا 90% قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح آسان ہو جائے گی۔ 90% یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ اور ہم یہاں ہماری محفل جو ہے یا یہ جو مجلس ہے یا یہ جو درس ہے ہمارا، یہ درس تو ہم اس کو نہیں کہتے، یہ تو ہمارا ایک باہمی قرآن سمجھنے کا ایک محفل ہے، پلیٹ فارم ہے ایک دوسرے سے قرآن کو سمجھنے کا۔ لیکن قرآن کا سیاق و سباق اگر آپ سامنے رکھیں اور اس کا اسلوب سمجھ جائیں ایک دم، تو یہ قرآن کے 90% آپ قرآن کی جتنی تفاسیر ہیں آپ ان سے بے نیاز ہو جائیں۔ تجربہ شدہ بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ سنت رسول، جس کو ہم کہتے ہیں اتباع رسول، اسی کا نام اتباع رسول، اسی کا نام ہے اسوہ رسول۔ اور یہ بھی کلید قرآن نہیں دی ہے، آپ ذرا سمجھیں، تصریف آیات کی کلید یہ بھی قرآن نے دی ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، تم دیکھو کہ ہم اپنی آیات کو کیسے پھیر پھیر کر لاتے ہیں تصریف آیات کے ذریعے، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ دوسری بات قرآن کا سیاق و سباق، تیسری بات اتباع رسول، یہ حکم ہے کہ فتبعونی، رسول کی زبان سے کہلوایا گیا کہ تم میری اتباع کرو۔ تمام انبیاء نے یہی مطالبہ کیا کہ ہماری اتباع کی جائے، اور اللہ پاک نے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ زینہ یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اس نبی اور امی کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اتباع کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی۔ اتباع ہمیشہ عمل کی ہوتی ہے۔ تو اتباع رسول، اور اسی کا نام کیا ہے؟ عمل تواتر، یعنی جو حضور پاک نے عمل کیا وہ آگے چلا اور نسل در نسل در نسل چلتا چلتا عمل تواتر کہلایا۔ تو اس کو کہتے ہیں تواتر عمل رسول، اور اسی کا نام ہے تعامل امت، کہ جس پر امت کا عمل ہے۔ آپ دیکھیں اذان ہو، نماز ہو، حج ہو، ان سب پہ ایک امت کا تعامل ہے۔ اب جہاں جہاں آپ کو کوئی فرق نظر آئے گا، وہ فرق اس لیے نظر آئے گا کہ آپ کو مختلف روایات ملیں گی۔ مختلف روایات کی بنیاد پہ تھوڑا تھوڑا ہر فرقے نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے، اور قرآن نے فرقہ پرستی کی شدید مذمت کی ہے، بلکہ اسے منع کیا ہے۔ دو باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ یہ دو باتیں کبھی نہ کرنا۔ سورہ روم میں اللہ پاک نے فرمایا منیبین الیہ، اسی کی طرف جھکتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف۔ 30/31 اگر آپ نکال لیں، وہاں بھی ہمارے اکثر خاص طور پہ ایک اہل قرآن طبقہ ان کو غلطی لگی ہے، اور ان کو دیکھے دیکھیے ہمارے باقی حضرات علماء بھی اسی طرح کا ترجمہ کرنے لگے ہیں۔ صفحہ نمبر 525، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 سورہ روم، یہ ہماری جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق 30/31، منیبین الیہ واتقوہ، اسی کی طرف جھکتے ہوئے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اللہ ہی کی طرف، واتقوہ، اور اسی سے ڈرتے ہوئے، اسی کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے، واقیموا الصلاۃ، اپنی صلاۃ کو قائم رکھیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق یا خصوصی تعلق جو ہم نماز کی شکل میں قائم کرتے ہیں اس کو قائم رکھیں،
اور کیا کرو، یہ آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد دو کام ایسے ہیں جو نہ کرو کبھی بھی. ولا تکونوا من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. ایک تو ہے مشرک نہ ہو جاؤ، ایک ہے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی تمہارے اندر بھی شرک ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، کچھ طبقے ایسے ہیں جو اسلام مومن کہلاتے ہوئے بھی شرک کر سکتے ہیں. ولا تکون، تم ان جیسے نہ ہونا، تم ان کی طرح نہ ہونا. ولا تکونوا من المشرکین. اور ایک اور بات آگے کی ہے، وہ الگ بات ہے. ہمارے لوگوں نے اسی کے ساتھ ملا دیا کہ شرک وہ کون کرتے ہیں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. ہمارے اکثر علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں، جو فرقہ بناتے ہیں. حالانکہ وہ الگ حکم ہے، ولا تکونوا من المشرکین. اب یہ دوسرا حکم ہے، اس کا جو ترتیب کلام وہ یہ بنتی ہے ولا تکونوا من الذین فرقوا دینہم. یہ من الذین جب آیا ہے تو ولا تکونوا اب اس کے ساتھ بھی لگے گا. دو باتیں، ولا تکونوا من المشرکین ایک بات، شرک مت کرنا، جو مشرک ہیں جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی مت شامل ہونا. اور دوسری بات من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، دون لوگوں کے ساتھ جو دین میں فرقے بناتے ہیں ان کے ساتھ بھی شامل نہ ہونا. وہ فرقے بنانے والے کیا کرتے ہیں، وکانوا شیعا، وہ گروہ در گروہ ہو جاتے ہیں، امت میں گروہ بندیاں پیدا کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہم کہاں کھڑے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے الا ماشاء اللہ جو کسی نہ کسی گروہ کے ساتھ وابستہ نہ ہو. جس کام سے اللہ پاک نے منع کیا تھا، ہم قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن کی تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے وہی کام آج ہم کر رہے ہیں، اور بڑے دھڑلے اور فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ نفسیات بتائی ہے ہر گروہ کی کہ ہر گروہ جو ہے وہ کیا ہے، جو اس کے پاس ہے اسی پہ خوش ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں باقی غلط ہیں. پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول کے نام سے منسوب کر کے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی ہے، ایک نجات والا ہوگا. اور ہر فرقہ اس بات کو خوش ہو کہتا ہے وہ ہم ہیں. کل حزب بما لدیہم، ہر فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہم نجات والے ہیں، ہم نجات یافتہ ہوں گے. تو یہ ہے جب تک آپ قرآن کو قرآن سے نہیں سمجھیں گے، قرآن کے سیاق و سباق سے نہیں سمجھیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خالص سنت ہے روایات سے پاک، جب تک آپ اس کو یعنی جو فرقہ پرستی سے مبتلا کرنے والا معاملہ اس سے جب تک بالا نہیں ہوں گے، اس وقت تک جب آپ اس سے بالا ہو جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. دیکھیں جب آپ فرقہ پرستی سے بالا ہو جائیں گے، قرآن کو قرآن سے سمجھیں گے، قرآن کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک نے کیوں فرمایا تھا والکتاب المبین. یہ کیسے اپنا بیان خود کرتی ہے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی. پھر آپ خود بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ واقعی یہ کتاب مبین ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے کس میں، فی لیلۃ مبارکہ، ایک مبارک رات، برکت والی رات. انا کنا منذرین، یہ انذار کرنے والے ہم ہی ہیں. انذار کرنے کا حق کس کو ہے، اللہ پاک کو ہے. انسان کو کیا چیز سے منع کرنا ہے، کس چیز کا حکم دینا ہے، کس راہ پہ چلانا ہے،